الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ فضل، اس کی رحمت، اس کی توفیق سے آج کے پاکیزہ جمعۃ المبارک پر چند ایک باتیں عظمت و شان اس ہستی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنی ہے جو افضل الخلق بعد الانبیاء ہے۔ یار غار، یار مزار، سسر مصطفیٰ، افضل الخلق بعد الانبیاء جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات ہے۔ آپ کی عظمت و شان، آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات وہ بے شمار ہے۔ اللہ کی مخلوق میں سے نبیوں کے بعد انسانوں میں سے جو بندہ سب سے زیادہ افضل ہے اسے جناب صدیق اکبر کہتے ہیں۔ عاقل بالغ مردوں میں سے جس نے سب سے پہلے اسلام اور ایمان کو قبول کیا ہے اسے جناب صدیق اکبر کہتے ہیں۔ واقعہ معراج کی جس نے سب سے پہلے تصدیق کی ہے اسے جناب صدیق اکبر کہتے ہیں۔ آپ کی وفا، آپ کی محبت، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جناب حضرت یعقوب کے دل میں جناب یوسف کی کتنی محبت تھی۔ جناب یوسف اور زلیخا کی محبت کی داستان بڑی مشہور ہے، لیکن حضور کی امت میں سے بہت سارے امتی ہیں جو حضور سے محبت بھی کرتے ہیں اور وفا کا رشتہ بھی انہوں نے قائم کیا ہے، لیکن جو محبت جناب صدیق اکبر نے اپنے نبی سے کی ہے وہ صرف آپ ہی کا خاصہ ہے۔ سفر ہو، حضر ہو، زندگی کا کوئی بھی آپ مقام لے لے، ہر وقت حضور کے ساتھ جناب صدیق اکبر یوں رہتے تھے جیسے انسان کے ساتھ اس کا سایہ رہتا ہے، جیسے انسان کے ساتھ اس کا سایہ رہتا ہے۔ ہر وقت وہ حضور کے ساتھ ہی جناب صدیق اکبر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے۔ بے شمار فضائل ہے، اور جس انداز سے جناب صدیق اکبر نے اللہ کے رسول کو مانا ہے، مثال کے طور پر میں اسی بات سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ 1500 صحابہ
کو حضور نے حکم دیا کہ احرام باندھو، ہم نے عمرہ کرنا ہے، احرام باندھو، ہم نے عمرہ کرنا ہے۔ مدینے میں تھے حضور، احرام باندھو، عمرہ کرنا ہے۔ 1500 صحابہ نے حضور کے حکم پر احرام باندھ لیا۔ کس کا حکم تھا؟ حضور کا۔ انہوں نے احرام باندھ لیا۔ چلتے 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 جب مقام حدیبیہ پر آئے، قریش کی طرف سے ایک بہت بڑا چالاک سفیر تھا، بعد میں وہ مسلمان ہو گیا، عروہ بن مسعود، وہ وہیں آ گیا مقام حدیبیہ پر۔ آ کر اس نے کہا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آپ کے ارادے اچھے نہیں ہیں، عمرہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے آپ کے پاس 1500 صحابہ ہے۔ لگتا تو یوں ہے جیسے مکے پہ آپ نے حملہ کرنا ہو۔ عمر جیسا جلالی طبیعت کا بھی ہے، شاہ خیبر شکن مولا علی بھی ہے، جیت صحابہ ہے، لہٰذا آپ عمرہ نہیں کر سکتے، واپس جاؤ مدینے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے غلاموں کی طرف توجہ کی، پر میں غلاموں کوئی بات نہیں، کھولو احرام، نہیں کرتے عمرہ۔ توجہ فرمایا، کھول دو احرام۔ اب یہ جو بات تھی بڑی مشکل تھی۔ یہ بات کہہ دینا آسان ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دور میں ہوتا۔ یقین کیجئے جس طرح دینی ہماری طبیعتیں ہیں، کمزوریاں ہیں، سستیاں ہیں دینی حوالے سے، اگر ہم حضور کے دور میں ہوتے تو شاید منافقین کی صفوں میں نہ ہوتے۔ ہمارے لیے جو بہتر تھا، حضور کے ساتھ کن لوگوں کی جماعت کو رکھنا ہے، یہ تو اللہ نے انتخاب فرمایا۔ یاری تیری سونا پر آزمائشاں تیری آگ۔ یاری تو حضور کی کمال ہے، پر امتحان بھی تو بڑا ہوتا ہے نا۔ حضور نے فرمایا کہ احرام کھولو، لیکن جس بندے نے سب سے پہلے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، احرام اتارا سائیڈ پہ رکھا، اس بندے کو جناب صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اس بندے کو جناب صدیق اکبر کہتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے احرام کھول دیا۔ حضرت عمر چونکہ جلالی طبیعت کے تھے، آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم 1500 صحابہ ہیں، ہمارا ارادہ تو یہ تھا کہ ہم عمرہ کریں گے مکے میں جا کے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ لڑنے آئے ہیں، تو کوئی بات نہیں، ہم کر لیتے ہیں جہاد، دکھاتے ہیں ہم بھی تو محمد عربی کے غلام ہیں نا، ہم دب کر صلح کیوں کریں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے جلال بڑا تھا، میں سب سے پہلے حضور کے حجرے میں گیا۔ اب آپ توجہ فرمانا، میں جب حضور کے حجرے مبارکہ میں گیا، کیونکہ منع کر دیا گیا کہ آپ نے عمرہ نہیں کرنا، تو جا کر حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے عرض کی، حضور یہ بتائے دین سچا ہے؟ فرمایا سچا ہے۔ اسلام سچا مذہب ہے؟ حضور نے فرمایا سچا مذہب ہے۔ حضور آپ سچے ہیں کہ نہیں؟ فرمایا سچا ہو۔ قرآن سچا ہے؟ فرمایا سچ ہے۔ تو یا رسول اللہ ہم دب کر صلح کیوں کریں؟ دب کر صلح کیوں کریں ہم؟ اگر سب کچھ ہی سچ ہے اور آپ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ احرام بند ہو عمرہ کرنا ہے، آپ نے حکم دیا تھا کہ نہیں؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا عمر ٹھنڈا ہو، میں نے کہا تھا کہ عمرہ کرنا ہے، لیکن یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال ہی کرنا ہے، یہ تو میں نے کہا ہی نہیں تھا کہ یہ کہا تھا بالکل کہ عمرہ کرنا ہے، لیکن یہ تو نہیں کہا کہ اسی سال ہی کرنا ہے۔ جناب حضرت عمر کہتے کہ میں باہر نکل آیا اور اس کے بعد میں چلا گیا حضرت صدیق اکبر کے حجرے میں۔ یقین کیجیے ابھی حضور کی جناب صدیق اکبر کی ملاقات نہیں ہوئی تھی،
میں جناب صدیق اکبر کے حجرے میں گیا. صاف ظاہر ہے اگر کسی کو کسی پہ کچھ بات ہوتی ہے نا تو اس کو کہتے ہیں جو اس کا یار ہو، جو بڑی تعریفیں کرے. کہ آپ اس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، مثال یہ نہیں، یہ تھوڑی جلالی طبیعت تھی نا آپ کی. آپ کہتے ہیں کہ میں جناب صدیق اکبر کے پاس پہنچا، میں نے عرض کی جناب صدیق اکبر یہ بتایا کہ دین سچا ہے، وہی بات کہی. اسلام سچا ہے، حضور سچے، فرمایا سچ ہے. تو پھر آقا کریم نے یہ کیوں فرمایا ہے؟ احرام ہم نے باندھا تھا، حضور نے کہا کہ عمرہ کرنا ہے، لیکن عمرہ تو کر ہی نہیں رہے، اتنی جلدی آپ نے احرام کھول دیا. بلکہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں صدیق اکبر کے حجرے میں گیا نا، ابھی میں نے احرام باندھا ہوا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، تو میں نے کیا دیکھا کہ صدیق اکبر بالکل انہوں نے احرام کھول کے کپڑے پہن کر بڑے مزے سے چمڑا پانی میں بھگو کر اس طرح کھا رہے ہیں جیسے کوئی برگر کھاتا ہو. بڑی بات ہے بھائی، جیسے ہم شوارما کھاتے ہیں، پریشانی کوئی نہیں، وہ بڑے مزے سے کھا رہے ہیں. مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں نے کہا یا ابا بکر یہ کیا بات ہوئی؟ ہم سارے ٹینشن میں ہیں، ہمیں پریشانی ہے. دیکھو نا پریشانی بنتی ہے یا نہیں. اب آپ دیکھ لیں جتنا بھی بڑا گہرا دوست ہو، شاگرد ہو، مرید ہو، آپ یہ دیکھ لیں کہ بھائی منور حسین کو لے لے، بڑا جگری دوست ہے، تو میں اس کو کہہ دوں کہ چلو یار عمرہ کرنا ہے، اب یہ تیار ہو جائے، کہیں سے کوئی قرض لے کر پیسے لے کر تیاری کر لے. اس نے اعلان بھی کر دے کہ میں اپنے استاد کے ساتھ یا اپنے مرشد کے ساتھ میں جا رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ میں نے عمرہ کرنا ہے. ہار بھی لوگ پہنا دیں، دعوت و خیرات بھی کر دی، 2-4 گاڑیاں گئیں ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے. اچھا وہ سامان بھی، وہ بورڈنگ کارڈ وہ بھی مل گیا. جب اندر جا کے انتظار کرنے لگے، کوئی ایسی بات ہوئی کہ میں کہتا ہوں کہ منور بھائی کوئی بات نہیں، اگلے سال عمرہ نہ کرے، نہیں جاتے، بلکہ اگلے سال ہی عمرہ کرنا ہے. تو پھر آپ خود اندازہ لگا دیں جتنی محبت ہو تو پھر حشر کیا ہوگا. یہ کہیں گے کیسے آپ عجیب انسان ہیں، میں آپ سے محبت، میری عزت کا مسئلہ ہے، لوگوں نے مجھے ہار پہنائے ہیں اور میں نے اتنا خرچہ کر کے آیا ہوں، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے مجھے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ میرے استاد ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، آپ میرے مرشد ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے. اب میں کس منہ سے پیچھے واپس جاؤں گا کہ میں عمرہ کیے بغیر واپس آ گیا ہوں؟ عقیدتیں کمزور ہو جاتی ہے، محبتیں دم توڑ جاتی ہے. یہ تیرا اور میرا مسئلہ ہے، لیکن قربان جاؤں جب اللہ کے حبیب نے 1500 صحابہ کو فرمایا کہ احرام کھولو، لیکن سب نے کھولا احرام اس لیے کہ اللہ نے اس جماعت کو حضور کے لیے پسند فرمایا تھا. ان کے جگرے ایسے تھے. جناب صدیق اکبر بالکل ہی آرام سکون کے ساتھ بیٹھے وہ چمڑا کھا رہے ہیں. حضرت عمر کہنے لگے، میں نے کہا یا ابا بکر حضور نے تو فرمایا تھا کہ عمرہ کریں گے. جناب صدیق اکبر نے بالکل وہی جواب دیا جو اللہ کے حبیب نے عطا فرمایا تھا. جناب صدیق اکبر نے کہا عمر کیا ہو گیا تجھے؟ حضور نے بالکل کہا تھا کہ عمرہ کرنا ہے، لیکن میرے یار نے یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال ہی کرنا ہے، کریں گے عمرہ. بلکہ یہاں پر ایک بہت بڑے اہل سنت کے عالم دین تھے، وہ یہاں پہ لفظ بولتے تھے کہ جناب صدیق اکبر نے کہا عمر پریشانی کس بات کی؟ یار کے کہنے سے احرام باندھا تھا اور یار کے کہنے سے کھول دیا، تو ہمیں پریشانی کس بات کی ہے؟ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا، نہ دریا دیکھا، بس وہیں ڈوب گئے جہاں تیری جھلک دیکھی، بس وہیں ڈوب گئے جہاں تیری جھلک دیکھی. ہمارا دین، ہماری شریعت، ہماری جان، ہمارا تن من دھن سب کچھ ہی حضور کے تابع ہے. حضور نے کہا ہے کہ احرام باندھو تو ہم نے باندھا، اور حضور نے کہا ہے کہ احرام کھولو تو ہم نے کھول دیا ہے. لہذا اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ جناب حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا، ہم واپس آ گئے، ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے. پھر اس وقت مجھے جب ہوش آیا، میں نے کہا واقعی اگر اللہ کے رسول کا ہم راز اور ہم طبیعت اگر کوئی بندہ ہے تو اسے صدیق اکبر کہتے ہیں.
واقعہ معراج صدیق کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ واقعہ معراج کی جس نے سب سے پہلے تصدیق کی ہے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے واقعہ معراج ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا، کئی لوگ مرتد ہو گئے اسی بات سے کہ آسمان، یہاں زمین سے آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، پھر پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال کا فاصلہ، پھر پہلے سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ، پھر دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال کا فاصلہ، پھر دوسرے سے تیسرے کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، پھر تیسرے آسمان کی موٹائی 500 سال کا فاصلہ۔ اگر کیلکولیٹر ہے تو کرو نا حساب۔ اچھا 7 آسمان ختم، پھر لوح، پھر کرسی، پھر عرش، قلم، جنت، دوزخ، پھر لامکان تک پہنچے۔ اس ذات کو دیکھا کہ دنیا میں کسی آنکھ میں طاقت تھی، سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ بلکہ محدثین تو یہاں تک فرماتے ہیں حضور اللہ کی بارگاہ میں 73,000 سال رہے۔ اچھا پھر یہ تو جانے کا سفر ہے، پھر واپس آئے، بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، پانی بھی جل رہا تھا۔ جب اللہ کے حبیب نے یہ بات کہی پورے مکے میں آگ لگ گئی۔ اچھا اس کا آگ اس لیے لگی کہ یہ بات حضور نے جو واقعہ معراج میں نا، معراج پر گئے، اس کا مطلب بیداری کی حالت میں گئے۔ کس کی حالت میں؟ جاگتے ہوئے۔ یہ خواب کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر ہوتا خواب کا معاملہ پھر تو پورے مکے میں آگ ہی نہ لگتی کہ لگتی، پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ جیسے میں آپ کو کہوں رات میں نے نماز عشاء نورانی جامع مسجد میں پڑھی ہے، نماز عشاء کے بعد میں گیا ہوں امریکہ سے ہوتا ہوا پہنچا ہوں کینیڈا سے ہوتا ہوا میں مکے گیا ہوں، وہاں میں نے جو ہے نا وہ عمرہ کیا ہے۔ مکے سے ہوتا ہوا میں مدینے پہنچا ہوں، مدینے سے ہوتا ہوا میں نے ارادہ کیا کہ اجمیر شریف سے ہو کے آؤں، اجمیر شریف سے ہوتا ہوا صبح کی نماز بھی میں نے اسی مسجد میں پڑھی ہے۔ لیکن تھا خواب، تھا۔ آپ کو پریشانی ہوگی؟ کوئی پریشانی نہیں ہے، خواب میں ایسا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب میں کہوں کہ نہیں، خواب نہیں، حقیقت تھا، ان آنکھوں سے میں گیا ہوں، اب آپ کہیں گے کہ آپ، اس کا مطلب یہ ہوا اچھے ہاسپٹل سے اپنا علاج کروائیں۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ یہ جو آگ لگی ہے پورے معاشرے میں، وہ تب جب حضور نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے اور بیداری کی حالت میں دیکھا ہے۔ اب آگ لگ گئی پورے مکے میں، لوگ بڑے خوش ہوئے کافر، انہوں نے کہا بس گال ہتھے لگ گئی ہے۔ جناب صدیق اکبر بڑے ہی تعریفیں کرتا ہے اپنے یار کی، میرا یار سچا ہے، میرا یار جھوٹ نہیں بولتا۔ اتنی بڑی بھی کوئی بات چھوڑتا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ صاف ظاہر ہے جناب صدیق اکبر سے جا کے پوچھتے ہیں، وہ مانے گی نہیں۔ جب مانے گی نہیں تو ان کی یاری آپس میں ختم ہو جائے گی۔ سارے کافر اکٹھے ہو کر جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ پہنچے۔ کس کے لیے؟ تبلیغ کرنے کے لیے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ اس کا مطلب یہ کافر بھی اکٹھے ہو کر تبلیغ کرتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ کافر بھی اکٹھے ہو کر دروازے پہ جاتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے۔ کوئی بڑی بات، ہر تبلیغ کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ اب دروازے صدیقی پر پہنچے، جناب صدیق اکبر باہر نکلے، اندر سے بڑے خوش تھے، اندر سے بڑے، آج مزہ آ جائے گا۔ صدیق اکبر خود کہیں گے یہ جھوٹ ہے، جب یہ کہیں گے کہ جھوٹ ہے، ہم کہیں گے وہ تیرے حبیب نے کہا ہے، تو ان کی عقیدتیں ختم ہو جائیں گی۔ جب جناب صدیق اکبر باہر نکلے، صدیق یہ بتاؤ ایک مسئلہ پوچھنا ہے، پر میں حکم کرو۔ ایک بندہ ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رات کے وقت چند لمحے میں 7 آسمان، جنت، دوزخ، الو، کرسی، عرش، رب کو دیکھا، واپس آیا ہوں، کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، پانی بھی چل رہا تھا، بتاؤ وہ بندہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ؟ جناب صدیق اکبر نے پہلے تو یہ فرمایا کہ مجھے بتاؤ بندہ کون تھا، جو ہے کہ نہیں، مجھے بتاؤ بندہ۔ کہنے لگے کہ سائل جو سوال کرتا ہے وہ کچھ ضروری نہیں ہم آپ کو بتائیں، آپ مطلقاً ہمیں جواب دیں کہ بتاؤ یہ ہو سکتے ہیں یا نہیں۔
جناب صدیق اکبر نے ایک لمحے کے لیے کہا کہ یہ بات عقل میں ایسا ہو نہیں سکتا، یہ بات ہو رہی ہے عقل کی، اب عقل میں نہیں آتی یہ بات۔ ایک دوسرے کو اشارہ کر کے کونی مار کے کہنے لگے کہ اب ہم لگتا ہے ہون سٹ چنگی مرے سو کچھ نہ کچھ بن گئے۔ کہنے لگے جناب صدیق اکبر یہ بات آپ کے نبی نے کہی ہے، یہ بات آپ کے نبی نے کہی ہے۔ جناب صدیق اکبر نے جب جملہ سنا فرمایا سنو، اگر کوئی اور کہتا تو جھوٹ تھا، اگر میرے یار نے کہا ہے تو پھر سچ ہی سچ ہے، اگر میرے یار نے کہا ہے تب، کیونکہ حضور کو عقل کے ذریعے تولا اس مرد خدا سے اقبال کہتے ہیں کوئی نسبت نہیں تجھ کو، تو بندہ آفاق ہے اور وہ صاحب آفاق، تجھ میں ابھی پیدا نہیں ہے ساحل کی طلب بھی، وہ پاکی فطرت سے ہوا محرم آفاق، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ عقل عیار ہے، اقبال کہتے ہیں سو بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے، عشق نہ ہو تو شرع دین بت قدح تصورات۔ اگر ہم دین کو عقل کے ذریعے مانیں گے کبھی دین آ سکتا، بڑے بڑے منطقی فلسفی ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں اگر رب موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ رب کو دیکھنا چاہتے ہیں عقل کے ذریعے، اس لیے وہ ناکام ہے۔ اگر عقل آپ استعمال، بلکہ ہمارے بزرگ بڑی پیاری بات کرتے تھے، فرمایا رب نے عقل دی ہے استعمال کرنے کے لیے، لیکن لوگ عقل کے ہاتھوں خود استعمال ہونے لگے ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ اگر ہم دین عقل کے ذریعے اگر ہم سوچیں نا، ہماری عقل ہے کتنی؟ میں آپ کو پہلے بھی بات کرتا ہوں، دین کبھی عقل میں آ سکتا جب تک عشق ساتھ نہ ہو۔ آپ میں سے کسی بندے کی ہوا خارج ہو جائے یہیں بیٹھے بیٹھے تو اٹھ کے کیا کرے گا؟ توجہ فرمائے، استنجا کرے گا؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر صرف ہوا خارج ہوئی ہے تو استنجا کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ ہوا خارج ہوئی، جا کے ٹوٹیوں پہ جا کے پہلے دھوئے چہرہ، ہاتھ، سر کا مسا، پاؤں دھوئے، 4 فرض مکمل ہو گئے کہ نہیں؟ آ جائے مسجد میں۔ اب یہ بات عقل میں آتی ہے؟ عقل میں تو نہیں آتی، اس لیے کہ جرم کس نے کیا ہے، سزا کس کو مل رہی ہے ٹھنڈے پانی میں؟ توجہ فرمائے، بھئی ہوا کہاں سے نکلی؟ جرم کہیں کیتے تے پھٹیک کی کو، بیچارے 4 عضواں دا کیا قصور ہے؟ ٹھنڈا پانی، بیچارے ان کو ہاتھوں کو ہم نے تکلیف دی ہے، پاؤں کو تکلیف دی ہے، جرم کس کا، سزا کسے مل رہی ہے؟ بتاؤ کوئی عقل و دانش رکھنے والا، تمہاری تو حیثیت اتنی ہے کہ تم اپنے وضو کو بھی عقل سے ثابت کر سکتے نہیں ہے۔ اگر آپ پوچھو تو پھر اس کا جواب کیا ہے؟ بھئی ہمارے لیے تو جواب بالکل آسان ہے، یہ بات ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہم 4 عضووں کو اس لیے دھوتے ہیں، اس لیے کہ مدینے پہ کی دھرتی پہ بیٹھے کر وضو کرنے والے امام الانبیاء ہے، ہم نے حضور کو ایسے کرتا ہوا دیکھا ہے۔ توجہ فرمائے، بس ختم ہو گئی بات۔ تو میرے لیے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، کہے یہ بات عقل میں نہیں آتی، کہوں گا گولی مار عقل کو، بات وہی ہے جو میرے حضور نے کہی ہے۔ عقل میں آ جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے۔ عقل و دل و نگاہ کا بے خطر کود پڑا، اقبال کہتے ہیں بے خطر کود پڑا، آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی۔ عشق تو وہ تو کود گیا کہ نہیں، لیکن عقل تھی جو کنارے پہ کھڑی ہوئی سوچ رہی تھی کہ مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ عقل میں اگر مصلحت اندیش ہو تو کامل ہے، لیکن اگر عشق میں مصلحت اندیش تو خام ہے ابھی۔ اگر مصلحت اندیش عقل ہے تو پھر ٹھیک ہے، عشق کبھی بھی مصلحت اندیش، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق،
واقعہ معراج تو عقل میں آ ہی نہیں سکتا۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متاں کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، گمان امکان کے جھوٹے نکتوں، تم اول آخر کی پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ جب جناب صدیق اکبر نے فرمایا نا اگر میرے یار نے کہا تو پھر سچ ہی کہا، اللہ نے فرمایا جبریل عرش کو چھوڑ، قرآن کی آیت لے کر فرش پر پہنچ۔ حضور کون سی یا اللہ کون سی وہ آیت؟ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ ذات جو سچ لے کر آئی، وصدق بہ وہ ذات جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون یہ سارے ہی کامیاب ہیں۔ جناب صدیق اکبر کا کیا انداز تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کسی بندے نے جناب صدیق اکبر سے پوچھا حضور یہ بتائیں کبھی آپ اپنے رب پہ راضی بھی ہوئے ہیں کہ نہیں؟ بہت زیادہ۔ ویسے تو ہمیں اپنے رب پہ راضی ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ آپ اور میں پریشان اس لیے ہیں کہ اپنے رب پہ راضی نہیں ہے، اس لیے پریشانی ہے مجھے بھی۔ اگر رب کی کوئی شکل ہوتی ہمارے سامنے موجود ہوتا نا تو اس کی تو خیر نہیں تھی۔ یقین کیجئے جتنے ہمارے اندر گلے شکوے ہیں اس لیے ہم پریشان ہیں۔ اپنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ کلمات کہتے تھے اور اپنے نا گھٹنے زمین پہ رکھ کے نا یہ کونیاں یہاں رکھتے تھے۔ حضرت عمر توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ یہ جو گھٹنے ہیں یہ یہاں رکھتے تھے۔ اگر طالب علم میں سے کسی کو یہ انداز آتا ہے وقارت تاری آندہ ہے کہ حضرت عمر کیسے بیٹھا کرتے تھے؟ آتا ہے انداز آپ کو؟ حضرت عمر کیسے کہتے رضیت باللہ ربا؟ ادھی آ جا، چلو جی ایک ہی گنو جی۔ حضرت عمر کا قد بڑا لمبا، حضرت عمر کا ایک کیمرہ بھی گھما دے بے جی میں تشہد وچ بویندے وہ بھی ہاتھ کر، اے ہاتھاں کو تو ملا ہی کر، دو میں ای کرنا ہے ملا۔ اے دیکھو جی یہ حضرت عمر کا انداز حضور کی بارگاہ میں ہوتا تھا۔ اس کا قد چھوٹا ہے نا، تصور کرے حضور سامنے ہوں اور بڑے قد والے حضرت عمر ہو اور کہتے کیا تھے؟ رو پڑھتے تھے، کہتے رضیت باللہ ربا، یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہے میں اپنے رب پہ راضی ہوں، رضیت باللہ ربا اللہ کی قسم ہے میں اپنے رب پہ، وبالاسلام دینا اسلام میرا دین ہے مجھے مزہ آ گیا، وبالقرآن اماما اور قرآن میرا امام ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن اماما۔ اے اللہ میں راضی ہوں اس بات سے کہ اسلام میرا دین ہے اور محمد میرے نبی ہے، لیکن ہم کسی نہ کسی پہ رائے میں راضی نہیں ہیں اپنے رب سے۔ تو کسی نے جناب صدیق اکبر سے پوچھا آپ اپنے رب پہ راضی ہوئے ہیں کہ نہیں؟ پھر میں راضی تو میں ہوں، لیکن ایک مرتبہ میں اپنے رب پہ اتنا راضی ہوا کہ مجھے مزہ ہی آ گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ہجرت کی رات تھی، حضور نے مجھے حکم دیا تھا کہ صدیق اکبر کبھی ہم نے موقع ملا تو مکے کو چھوڑنا ہے۔ پھر میں اس دن سے آج تک کبھی رات کو سویا دروازے پہ رہتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور بلائیں اور میں لیٹ ہو جاؤں۔ ایک مرتبہ وہ وقت آ گیا، جناب صدیق اکبر کہتے حضور نے آواز دی تو میں دروازے کے بالکل قریب ہی تھا، چلیں جی ہم نے سفر شروع کر دیا۔ آگے تپش تھی، گرمیوں کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا، گرمیوں کا موسم، کڑکتی دھوپ، نازک بدن حضور کا۔ چلتے چلتے جب میں نے دیکھا نا اللہ اکبر حضور تھک گئے ہیں۔ آج ہم مدینہ سے جب مکے کا سفر کرتے ہیں یا مکے سے مدینے کا بیٹھ کے تھک جاتے ہیں، کب مدینہ آئے گا، لیکن حضور تو پیدل سفر کر رہے تھے، کوئی راستے بھی نہیں تھے، نازک بدن، کڑکتی دھوپ، پاؤں کے اوپر چھالے۔ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نے
محسوس کیا کہ حضور تھک گئے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مہربانی فرمائے، مجھے اپنا کوئی احساس نہیں تھا، یہ غار آ گئی ہے، تھوڑا سا اس کا سایہ ہے، آپ یہاں بیٹھ کے کچھ دیر آرام نہیں فرما لیتے؟ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ میں غار کے قریب پہنچا، اپنا امامہ میں نے اتارا، غار کے اندر جا کے میں نے تھوڑی سی صفائی کی، حضور تشریف لائے۔ میں نے کہا حضور آپ آرام کریں، اب تھکے ہوئے تو صدیق اکبر بھی تھے نا، جب دو آدمی سفر کرتے ہیں۔ حضور لیٹ گئے۔ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور کے چہرے کو ہم دیکھتے تھے نا، کأنہ ورقۃ مصحف، یوں لگتا تھا جیسے قرآن کھل گیا ہو، قرآن کا کوئی ورقہ کھل گیا ہو۔ یہ بخاری کے الفاظ ہے۔ کہا میں دوڑ پڑا باہر، بھاگتے بھاگتے کہ کہیں سے کوئی چیز لے کر آؤں، کیونکہ حضور کے چہرے کے اوپر بھوک کے آثار تھے، کھایا کچھ نہیں تھا۔ 3 دنوں کے بعد ہمیں کہیں منزل تک پہنچنا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک بکری والے کو دودھ، میں نے چرواہے کو دیکھا ہے، دور ایک چرواہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا۔ میں اس کے پاس پہنچا، میں نے کہا اگر مجھے تھوڑا سا دودھ مل جائے تو۔ اس نے کہا کہ مل تو جائے گا مگر مہنگا ملے گا۔ میں نے کہا بتا تو صحیح۔ اس نے کہا کہ 3 درہم لگے گے۔ میں نے کہا تو نے تھوڑی قیمت مانگی ہے، اگر اس دودھ کے بدلے جان بھی مانگ لیتا پھر بھی دے دیتا تجھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ برتن ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا ہاں یہ برتن ہے، ابھی نکال کے دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، پہلے برتن مجھے دے۔ میں نے برتن کو دیکھا، برتن صاف تھا۔ جناب صدیق اکبر کہتے میں نے اس کو کہا پانی کا کوئی چشمہ ہے یہاں قریب؟ اس نے کہا ہے تو صحیح مگر دور بڑا ہے۔ میں نے کہا تو مجھے صرف اشارہ کر، سفر نہ بتا، اشارہ کر دے۔ اس نے کہا وہ سامنے وادی میں پانی کا چشمہ ہے۔ جناب صدیق اکبر کہتے میں نے پھر دوڑ لگا دی، چشمے پر گیا، اس برتن کو میں نے دھویا۔ تجھ سے عشق کر لیا تو خسارہ کیسا، دریائے محبت میں اتر گئے تو کنارہ کیسا، ایک بار تیرے ہو گئے بس ہو گئے، اب ہر روز نیا استخارہ کیسا۔ بس حضور سے وفا کیے، یہ ہے عشق۔ کہا میں دوڑ پڑا پانی کے چشمے پر، پہنچ کر میں نے اچھی طرح برتن کو دھویا، کچھ پانی لیا، واپس آیا۔ میں نے اس کو کہا پہلے یوں کر، یہ پانی ہے، پہلے بکری کے تھنوں کو اچھی طرح دھو دے۔ اس نے کہا یار بندہ تو بڑا سادہ ہے پر تیرے نخرے بڑے ہیں اور تیرے اندر نفاست بڑی ہے۔ میں نے کہا میں بندہ سادہ ہوں پر نفیس وہ ذات ہے جس ذات کی بارگاہ میں آ کر فرشتے بھی جھک جھک کر سلامی دیتے ہیں، وہ میرے حضور ہے، غار میں تشریف فرما ہے۔ جناب صدیق اکبر کہتے جب اس نے برتن میں مجھے دیا نا وہ دودھ، اب میرے لیے امتحان شروع ہو گیا۔ سفر لمبا تھا، ٹھنڈا تھا دودھ، گرمی کا موسم تھا، اگر بھاگتا ہوں دودھ گرتا ہے، اگر آہستہ چلتا ہوں تو گرم ہوتا ہے۔ توجہ فرمائے، اب میرے لیے امتحان شروع ہو گیا۔ اب میں کیا کروں، کبھی بھاگتا کبھی آہستہ ہو جاتا کیونکہ دودھ گرم ہی نہ ہو جائے۔ یوں میں نے کرتے کرتے امتحان پاس کیا، لیکن جب غار کے قریب آیا اب دوسرا امتحان شروع ہو گیا۔ آ کر کیا میں نے دیکھا، حضور آرام فرما رہے ہیں، حضور کی آنکھیں بند ہیں، لیکن پتہ تا سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا، آنکھیں بند ہیں۔ اب میں پریشان ہو گیا، اب جگاؤں تو کیسے جگاؤں، اب میں کیا کروں، دودھ گرم ہو رہا ہے۔ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاؤں کے ساتھ لگ کر قدموں میں بیٹھ کر میں نے رونا شروع کر دیا۔ حضور نے آنکھ کھولی۔ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں جب حضور نے آنکھ کھولی نا، یقین کیجئے اگر بندے کو پتا ہو کہ 3 دن تک مجھے کھانا نہیں ملنا، نا امیدی بظاہر ہو گئی ہو۔ یار اگر جناب موسیٰ کی ہٹ دھرم قوم بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے من و سلوہ آ سکتا ہے، اپنے یار کے لیے کیوں نہیں آیا؟ امتحان بھی ہوتا ہے نا، کوئی نا امیدی ہو بندے کو کہ کھانا نہیں ملنا، بھوک لگی ہو، لیکن بندہ اس لیے سو جائے کہ چلو کچھ آرام آ جائے، لیکن اچانک آنکھ کھولے اور آگے کھانا ہو، کتنی چمک ہوتی ہے بندے کی آنکھوں میں۔ جناب صدیق اکبر کہتے کہ حضور نے آنکھ کھولی۔ جب حضور نے آنکھ کھولی نا، حضور کی آنکھوں میں نے چمک کو دیکھا۔ ایک اکھ دا مل 1.25 لکھ بلیا، پورا یار تولاں تکی بن سی۔
جناب صدیق اکبر کہتے کہ حضور کی آنکھوں میں جو چمک تھی نا، ادھر سے میں نے دودھ کا پیالہ سامنے کیا، ادھر حضور اٹھے اور دیکھا سخت گرمی میں ٹھنڈا دودھ، حضور اتنے خوش ہوئے مجھے دیکھ کر، تن تندور تے ہڈاں دا بالن اسا ہاواں نال تپایا ہے، مار مار مکیاں پیڑے کیتے اتے عشق پلیتھن لایا ہے، تن دی روٹی تے من دا سالن اتے لون صبر دا پایا ہے، غلام فریدہ نمساری تیری تینوں اجے بھی یقین نہیں آیا ہے۔ میں نے پیالہ پیش کیا، حضور کی جو چمک کو دیکھا نا، جناب صدیق اکبر کہتے ہیں حضور اتنے خوش ہوئے، اور میں اس دن اپنے رب پہ اتنا راضی ہوا، آج تک میں اپنے رب پہ اتنا راضی نہیں ہوا تھا۔ اے اللہ تیرا کرم ہے، مجھے تو نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ جناب صدیق اکبر بالکل سائے کی طرح، کس کی طرح بلا؟ سائے کی طرح حضور کے ساتھ ہوتے تھے ہر وقت۔ جناب صدیق اکبر کی میں یہ سمجھتا ہوں بھونکنے والے بھونکتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ جناب صدیق اکبر کی عظمت کے حوالے سے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، 150 قرآن مجید کی آیات، کتنی بلا؟ 150 آیتاں جناب صدیق اکبر کی فضیلت کو بیان کر رہی ہیں۔ جناب صدیق اکبر کی فضیلت رب بھی بیان کر رہا ہے، مصطفیٰ بھی بیان کر رہے ہیں، اور مرتضیٰ بھی بیان کر رہے ہیں۔ اتنا کافی ہے، بس اتنا کافی ہے۔ آپ یہ بتائیں صدیق اکبر اس وقت کہاں دفن ہے بلا؟ بولو بھئی، گنبد مدفن ہے یا نہیں؟ جناب عمر کہاں ہیں؟ گنبد خضرا میں ہے یا نہیں؟ حضور نے دونوں یاروں کو لٹایا ہوا کہ نہیں اپنے قریب؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ اتنا کافی نہیں ہے؟ حضور جناب صدیق اکبر کو کوئی جناب عمر کو بھونکے، اس کے بھونکنے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ نے دنیا میں ان کو جنت عطا فرما دی ہے۔ توجہ فرمائے، چونکہ حضور کا فرمان ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے، میرے اچھا حجرہ حضور کا تو نہیں تھا، حجرہ تو عائشہ صدیقہ کا تھا۔ توجہ فرمائے، اور حضور فرمائے ما بین بیتی، پتہ چلا حجرہ عائشہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے۔ جس اماں صاحبہ کا گھر مکان جنت کا ٹکڑا ہے، بتاؤ اس اماں عائشہ صدیقہ کی فضیلت کتنی ہوگی؟ حضور فرماتے میرے گھر اور منبر کے درمیان جو ٹکڑا ہے یہ جنت کا حصہ ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو جناب صدیق و عمر کہاں لیٹے ہوئے ہیں بلا؟ جنت میں ہے یا نہیں؟ توجہ فرمائے، جنتی بندہ بھی دوزخی ہو سکتا ہے؟ اہل سنت کے ایک عالم دین تھے، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ میں آخری بات کرتا ہوں، وہ کہتے تھے ایک ہے اللہ کی جنت، وہ ہے آسمانوں پر، ایک ہے مصطفیٰ کی جنت۔ توجہ فرمائے، ایک ہے مصطفیٰ کی جنت۔ اللہ کی جنت میں جانا ہونا تو مشکل بڑا ہے، اللہ کی جنت میں جانا ہو تو مشکل بڑا ہے۔ وہ کیسے؟ کہا پہلے تو مرنے کا انتظار کرو، مرے، اچھا انتظار کرنے کے بعد مر گئے، قبر میں جا کے پھر انتظار کرو، کئی صدیاں قبر میں گزاری، پھر اس کے بعد آیا میدان حشر، اب حساب کتاب ہو، پل صراط سے گزرو، اگر نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملا تب تو جنت ہے، وگرنہ جہنم ہے۔ رب کی جنت کے لیے مرنا پڑتا ہے، حساب دینا پڑتا ہے۔ اگر نصیب اچھا ہو، نصیب اچھا ہو، ویزا لگوا کے آ جاؤ مدینے میں حضور کی جنت میں، آ جاؤ حضور کی جنت میں۔ تو حضور کی جنت میں مرنا نہیں پڑتا، نہ حساب دینا پڑتا ہے۔ توجہ فرمائے، حضور کی جنت کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ کتنا علیم بذات الصدور ہے، رب کو پتا تھا آئیں گے کچھ لوگ جو جناب صدیق و فاروق کو بھونکیں گے، معاذ اللہ جہنمی تک کہیں گے میں دنیا میں ان کو جنت میں لٹا دیتا ہوں، اگر شک ہو تو آؤ مدینے میں دیکھو ابو بکر بھی جنت میں ہے اور عمر بھی جنت میں ہے۔ نام آنے کا ابو بکر و عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے؟ وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنا شک ہوئے تے چل مدینے، ویخ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیا یاراں دا۔
نام آنے کا ابو بکر سایہ مصطفیٰ مایہ استفا، اس دو ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی یسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے اعدا پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہیں حق چار یار، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، شیر حق مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ مولا علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ کا قول کہہ کے گفتگو میری ختم ہے۔ مولا علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے اگرچہ نہیں ہے مگر مولا علی کے بیٹے ہیں۔ ایک مرتبہ پوچھتے ہیں ابا جی ای الناس خیر بعد رسول اللہ، اللہ کے رسول کے بعد لوگوں میں سے بہترین شخص کون ہے؟ شیروں کا جملہ بھی شیروں جیسا ہوتا ہے۔ مولا علی فرمانے لگے وہ بیٹے یاد رکھ، اور اگر میرے رسول کے بعد اس روئے زمین پہ افضل بندہ ہے تو ابو بکر ہے۔ اس نے پھر عرض کی ثم، فرمایا عمر، پھر عمر ہے۔ تو مولا علی تو افضل کہہ رہے ہیں جناب صدیق اکبر کو، توجہ ہے کہ نہیں؟ اور حضور نے ان کو مصلی کا امام بنایا تھا اپنی موجودگی میں۔ حضور نے جناب صدیق اکبر نے کئی نمازیں حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کر پڑھائی ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پھر جناب صدیق اکبر کی شان کے اوپر ایک جمعہ اور انشاءاللہ ہم لگائیں گے، یہ بھی کچھ نہ کچھ ہوگا۔ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام اہل بیت کرام کی سیرت سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔